جی شاخاور صاحب، سر قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے؟ پر سر ایک تو انٹرنیشنلی بھی بہت تنقید ہو رہی ہے، دوسرا ڈومیسٹکلی بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ دروازہ ہم نے جو کھول دیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بھی کچھ لوگوں کے سویلینز کے ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس میں، اب اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو یہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو بہت مشکل ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس دروازے کو دوبارہ بند کرنے میں۔ دیکھیے عرفہ، بات یہ ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت یا ایئر فورس کے لاز کے مطابق یا نیول لاز کے مطابق کورٹ مارشل جو ہے اس کو اتنی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سپٹمبر اکتوبر 2023 میں جب وہ سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ کے سامنے، جس میں یہ ٹرائل جو ہیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا، اس میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو جنرل پاکستان ہے انہوں نے کورٹ کو پورا ایک ڈیمانسٹریٹ کر کے دیا تھا کہ یہ جو 103 لوگ ہیں ان کو کیوں الگ کیا گیا ہے اور ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے فار دی ملٹری ٹرائلز۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو موجودگی تھی ان فوٹیجز میں سے بھی ان کے خلاف جو ایویڈنسز تھی وہ پریکٹیکلی ان سینسیٹیو جگہوں کے اوپر موجود تھے اور ادھر سیبوٹیج اور جلاؤ گھیراؤ اور ساری چیزیں کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں کی تعداد میں اور لوگ بھی 9 مئی کے واقعات میں پکڑے گئے تھے، ان کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ چونکہ اب مسئلہ جو ہے یہ اپیل میں ایک آئینی بینچ کے سامنے ہے، اس میں ہمیں زیادہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک وہ سن سیٹ کلاس کی بات ہے، جیسے میرے دوست ابھی بتا رہے تھے کہ پہلے آئین میں ترمیم کی گئی تھی، وہ ترمیم اس لیے کی گئی تھی اس وقت کہ چونکہ آرٹیکل 175 جو ہے وہ کورٹس کا ذکر کرتا ہے کہ ملک میں سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹس ہوں گی، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوگی اور باقی ایسی عدالتیں ہوں گی جو کہ کسی قانون کے تحت جو ہے وجود میں آئیں گی۔ اس میں انہوں نے آرمی کی عدالتوں کو بھی شامل کیا تھا، اس لیے کہ اس وقت وہ اے پی ایس کا واقعہ ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے سویلینز جو کہ دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو سزائیں دینی تھی اور وہ سن سیٹ کلاس تھی اس میں، اور اس میں اس وقت تو یہ بالکل ایک واضح طور پر آئین میں بھی اور پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی۔ ڈفرنٹ تھنگ، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ذرا وقت کم ہے تو میں بیرسٹر اسد رحیم صاحب سے بھی چاہتی ہوں کہ وہ اپنا کامنٹ لے لیں۔ سر یہی والا ایشو کہ انٹرنیشنلی بھی بہت اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، یورپین یونین کا بھی کامنٹ آ گیا، اور یہ کہ اب یہ کیا قانون میں یہ شامل ہے کہ سینسیٹیو انسٹالیشنز جو ہیں چاہے ان کے اندر کچھ مجسمے ہی شامل ہوں، کوئی گھر ہوں، وہ بھی اب ملٹری کورٹس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں؟ جی میں تو کہتا ہوں بین الاقوامی سطح پہ جو بھی تاثر جا رہا ہے اس سے پہلے ہمیں ہمیشہ اپنے ڈومیسٹک سینیریو کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے بے تحاشا قابل مذمت تھے، لیکن اسی وجہ سے تو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں حرکت میں آئیں، اور اسی وجہ سے آپ کی جو عام عدالتیں ہیں، اور یہ عدالت عظمیٰ کا بھی کہنا تھا، پوری طور پہ با اختیار تھیں کہ وہ سزائیں دیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو افراد ہیں ان کو آپ جانے دیں، ان کو بری کر دیں، صرف یہ کہا کہ جو عدالت ہونی چاہیے وہ عام عدالت ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ، اور یہ ماضی کے ہمارے تجربے ہیں، 50 کی دہائی میں آپ کے پاس خصوصی قوانین تھے، یا لاہور شہر میں مارشل لاء تھا، 70 کی دہائی میں ایف بی علی کا کیس آیا تھا، وہ ایمرجنسی کے وقت نافذ ہوا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئین میں ترمیم ہوئی تھی، خصوصی ایک گروہ تھا دہشت گردوں کا۔ تو اب اگر آپ اکتوبر 2023 کا فیصلہ اٹھا لیں، اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ واضح طور پہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے آئین میں آرٹیکل 10A آ گیا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا، سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن آ گئی، اور اگر آپ اپیل بھی فوج سے بعد میں فوج میں ہی رہے گی تو وہ اس طرح کی شفاف اور منصفانہ اپیل کا جو حق ہے وہ برقرار نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے عارفہ صاحبہ یہ جو تمام کیس ہے یہ ایک اور طرح کی فوٹنگ پہ ہے۔ جی ویری کوئکلی سر، ایک سوال آپ دونوں سے ہے، شاہ صاحب آپ سے شروع کروں گی۔
یہ بھی سر تنقید ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو ان ایف آئی آرز میں جن کا نام تھا انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ چھوڑ دیے گئے. ڈز دیٹ ریز کوسچنز اباؤٹ دس انٹائر پروسیجر؟ دیکھیں اس طرح پک اینڈ چوز تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آئین کا آرٹیکل 4 جو ہے وہ مساوی سلوک جو ہے. پک اینڈ چوز دیٹس دی ایشو. دیکھیں آپ کے پاس چونکہ وقت کم ہے اس پہ میں بہت ساری بات کر سکتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ یہ ایک مجسمہ اٹھا کے توڑ کے پھینک دینا یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. اور میاں والی میں جو آپ کے وہ جو ایئر فورس کے جو ایون ماڈلز تھے اور ادھر وہاں پہ اٹیک ہوا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک بالکل آرڈینری جرم تھا. میں آپ کو ایک بات بالکل عرض کر دوں کہ یہ اتنے ہزاروں جن کے خلاف یہ کیسز بنے تھے ان میں سے 103 کو اس لیے کیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی وہ سینسیٹیو جگہ تھی, وہ مقدس جگہ تھی جس پہ کہ ایسے جو ہے ہلڑ بازی اور اس پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی وجہ سے اس وقت کا جو آرمی ایکٹ جو ابھی تو چونکہ یہ ابھی زیر تجویز ہے اپیل, میں کہتا ہوں کہ اس میں گنجائش بالکل موجود ہے کہ کوئی سویلین اگر اس طرح آرمی کی انسٹالیشن سینسیٹیو جگہوں پہ جا کے کسی ایئر کرافٹ کو شپ کو آرمی کی یونٹ میں جا کے اٹیک کرتا ہے تو بالکل وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اور لیکن ابھی فائنلی یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے دیکھنا ہے. یہ بالکل ٹھیک. سیم کوسچن ٹو یو بیرسٹر جی, اس سے پہلے بھی کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب کا ذکر کیا گیا, اٹارنی جنرل صاحب نے تو ہی یہ ایشورنس دی تھی کہ کسی ایک شخص کو بھی کوئی طویل سزا نہیں ہوگی, اور اس ایشورنس کی بنیاد پہ عدالت عظمیٰ نے پھر اپنی کارروائی بڑھائی. لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف سزا ہوئی, طویل سزائیں ہوئیں, اور یہ بھی ایک بہت بنیادی سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ ان تمام عدالتوں کو اس طرح آگے بڑھنے دے رہے ہیں تو یہ بھی کون سی پابندی تھی, کیا چیز آپ کو روک رہی ہے کہ آپ اس پہ ایک حتمی ایک حیثیت کا ایک فیصلہ دے دیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ یہ کیس سنیں گے تب جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ فیصلہ ہو جائے. ہم نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ جب فیصلہ ہو گیا تب بھی وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے, لیکن جو بینچ انہوں نے پھر فارم کیا انہوں نے اسی اکتوبر 2023 کا فیصلہ جو کہ غیر آئینی حیثیت دے رہا تھا عسکری عدالتوں کو جس نے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا, اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا اور پھر آگے بڑھنے دیا. جبکہ جو اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا کہنا تھا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بنیادی طور پہ خلاف ورزی تھی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے عارفہ صاحبہ, بہتر ہوگا یہ جو تمام ابہام ہیں اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے, عدالت عظمیٰ اس پہ اب فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک. اینڈ ویری کوئکلی شاہ صاحب یہ سوال کہ آپ کے خیال میں اب سپریم کورٹ اس پہ کتنا وقت اور لے گی معاملہ, کیونکہ آگے کافی اسٹریچ ہو چکا ہے. چونکہ سردیوں کی تعطیلات تھی اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک مفصل فیصلہ جو ہے تعطیلات کے فوراً بعد آ جائے گا اور اس پہ جو جوڈیشل جو بھی وزڈم ہے وہ سامنے آ جائے گا. میرا خیال ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جی اسد صاحب ویری کوئکلی 30 سیکنڈز اگر آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی شاید زیادہ وقت چاہیے ہو, لیکن جو ہم پچھلے 1-1.5 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے کس طرح ہمارے عدالتی نظام کو کمزور کیا اور اس آئینی ترمیم نے ہمیں کتنا زیادہ اس بطور ایک عدالتی نظام غیر فعال کیا, اس کا جو ایک نمایاں نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں کتنی زیادہ ہمیں تاخیر دیکھنے کو ملی ہے.